أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آمین یا رب العالمین. معزز سامعین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جس قدر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں آج اپنے گھر کے اندر اپنے اور اپنے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح جنت میں جمع فرمائے. کچھ ملاقاتیں اعتکافی ہوتی ہیں، کچھ ملاقاتیں وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوتی ہیں، وہاں پر پہنچنا ہوتا ہے. حقیقت ہے کوئی ذہن نہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، مہمان گرامی فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبد المنان راسخ صاحب ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں. ہم ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. صبح سے تقریباً فجر کے بعد کے نکلے ہوئے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے. اللہ نے آپ سے بھی ملاقات کروانی تھی. میں نے ویسے ہی فون کیا ملک نذیر صاحب کو، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے، بڑی محبت کرتے ہیں. تو بتانے لگے کہ یہاں پر پرانے پینڈ مولانا کا درس ہے، ان کا پروگرام ہے. تو خواہش کی ایک تو ملاقات ہوگی مولانا صاحب سے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے بھی ملاقات ہوگی. اور جس مقصد کے لیے ہم صبح سے نکلے ہوئے ہیں وہ مقصد بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کا ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. بات تو قبولیت کی ہے. والد گرامی یہاں پر یاد آئے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وہ کہا کرتے تھے، میں چونکہ اردو میں بات کر رہا ہوں یقیناً آپ کو سمجھ آ ہی رہی ہوگی، کہ بندے کے اندر قابلیت جس قدر بھی زیادہ ہو، اگر وہ اللہ کے ہاں
اس کی باتیں، اس کا عمل، اس کی زندگی قبولیت سے بری ہوئی نہیں ہے تو جتنی مرضی اس کی قابلیت ہو وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ تو جس قدر اللہ نے ہمیں اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق دی ہے، دعا کر لیں اللہ رب العالمین ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا سنانا، اس پر عمل کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب اپنے ساتھیوں کو، مومنوں کو نصیحت کرو، نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو نبی علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں فرمائی، 5 نصیحتیں، اس میں سے ایک نصیحت یقیناً وہ میرے لیے بھی آئیڈیل نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، تو اس پر عمل کرنے کی ہم سب کوشش کریں تو اس کا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نصیحت کے فوراً بعد ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ، ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، تکن اغنى الناس، اللہ سبحانہ و تعالی تجھے دل کا غنی بنا دیں گے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کس قدر نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، زندگی اس نے دی، نہ اپنی مرضی سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے ہم نے جانا ہے۔ اس نے ہمیں زندگی دی، سانس دیے، جسم دیا، اور جسم کے اندر جو آلے فٹ کر دیے، پوری کائنات مل کر نہ ان کی قیمت دے سکتی ہے، نہ ہی اس جیسی اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت دے سکتی ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمت سے نوازا ہوا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میرے سامنے سونے کا اور اسی طرح دیگر چاندی کا، روپے پیسے کا ڈھیر لگا دو اور مجھ سے آنکھ لے لو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت کر رہے ہیں، ابو ہریرہ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ، ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ، رہبر، رہنما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم دنیا سے جا رہا ہے اور اپنے ہاتھوں پر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا ہے، اور آپ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ بیٹا تو بڑا پیارا ہے۔ ہر باپ کو اپنے چھوٹے بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کی تشریف میں نے پڑھا ہے، غالباً حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام کے بیٹے، تقریباً ان کی 16 ماہ یا 18 ماہ ان کی عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تقسیم پر کس طرح راضی ہیں۔ چھوٹا بیٹا اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے، آخری سانس چل رہے ہیں، لیکن اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، دل پرنم ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں، آنسو جاری ہیں، لیکن ہم وہ کلمہ نہیں کہیں گے جو کلمہ تیری ناراضگی کا سبب بنے، ہم وہ کلمے کہیں گے جس سے تیری رضا حاصل ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہمارے والدین فوت ہوئے، ہمارے عزیز و اقربا فوت ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کا جو بالخصوص گاؤں کے اندر خواتین اپنے اپنے انداز میں اس غم کے اندر شرکت کرتی ہیں۔ آپ یقیناً جانتے ہیں، اسی معاشرے کے اندر میں بھی رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا دنیا سے جا رہا ہے تو راضی ہیں. وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. یہ نصیحت وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نبی علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں مومنوں کو فائدہ ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں آسمان نصیب فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں زمین عطا فرمائی, اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے جانور, اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے درخت, پرندے چرند, الغرض پوری کائنات ایک انسان کے لیے پیدا فرمائی. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک کلام کے اندر کئی ایک مقام میں اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری روزی روٹی کا ذمہ لے رکھا ہے. آپ میری طرف توجہ کریں, ہماری تقریریں انشاءاللہ العزیز کسی اسپیکر کی محتاج نہیں ہے. چل گیا اتنی دیر تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پاک کلام کے اندر جس روٹی روزی کی مجھے اور آپ کو بڑی فکر ہے, اس نے اپنے پاک کلام کے اندر وعدہ کر رکھا ہے. آئیے ذرا قرآن سنیے. فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ سبحانہ و تعالی ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ احسن الخالقین. هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین. اسی نے ہمیں آسمان نصیب فرمایا, ہم اس کی رضا پر, اس کی تقسیم پر راضی ہیں. اس نے ہمارے لیے زمین کو بطور فرش ہمیں نصیب فرما دیا, ہم اس کی تقسیم پر راضی ہیں. اس نے ہمیں حلال روزی سے ہم کنار فرمایا, ہمیں عطا فرمائی حلال روزی, ہم اس کی تقسیم پر راضی ہیں. اسی کے لیے تعریف ہے, اسی کے لیے حمد ہے. ہمیں بیماری آ جاتی ہے, تندرستی اللہ نصیب کر دیتا ہے, خوشی آ جاتی ہے, غمی اللہ ہمیں نصیب کر دیتا ہے, تو ہم ہر حال میں جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, تو جس حال میں بھی ہو ابو ہریرہ رب کی تقسیم پر راضی رہنا ہے. اور جو بندہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بھی بتلایا ہے. فرمایا جو بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جب کسی کی طرف دیکھتا ہے, کسی نعمت کی بدولت اللہ نے اسے حسن و جمال دیا ہے, اللہ نے اسے عہدہ دیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے, تو اسے چاہیے انظروا الی من هو اسفل منکم, اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے. اسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مکان دیے ہوئے ہیں, اسے چاہیے کہ کرائے والے جو لوگ ہیں, کرایوں پر گزارا کر رہے ہیں, ان کی طرف دیکھیں اور الحمدللہ پڑھیں. جن کے پاس اپنی سواریاں ہیں وہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں جو لوگ ٹرین پر سفر کرتے ہیں, موٹر سائیکلوں پر سفر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اپنی سواریوں سے نوازا ہوا ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے. جب بندہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے گا تو یقیناً وہ الحمدللہ پڑھے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اپنے سے اوپر والے لوگوں کو نہیں دیکھنا۔ جب بندہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھے گا تو ناشکری کرے گا، مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے تو اللہ نے دیا ہی نہیں، وہ شکوے کرے گا، واہ ویلا کرے گا۔ اور سچی بات ہے کہ ہم اپنے رب کی دی ہوئی تقسیم پر بھی راضی نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ شکوے کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ گلا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، میں ہی ملا ہوں، میرے لیے پریشانیاں، میرے لیے مصیبتیں۔ نہیں، حکم کیا ہے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا ہے، اوپر والوں کو نہیں دیکھنا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ رہے ہیں، دمشق کی جامع مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، کس قدر ان لوگوں نے اللہ کی تقسیم پر رہنا سیکھا۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص ہے، لمبا انہوں نے سفر کیا ہوا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اور لمبا سفر کرنے کی وجہ سے ان کے پاؤں کے اندر چھالے پڑ گئے ہیں۔ ہمارے گھروں کی طرف ذرا نظر دوڑائیں، ہمارے ڈبے، ہماری الماریاں، ہمارے بیڈ کے نیچے کتنی جوتیاں پڑی ہوئی ہیں، سال ہا سال پہنے تو پوری نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اپنی الماریوں کی طرف، اپنے گھروں کی طرف ذرا نظر دوڑائیں، سال ہا سال کپڑے پہنے تو کپڑوں کی اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ باری نہیں آتی۔ اللہ نے اتنی نعمتوں سے ہم کنار فرمایا ہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ پاؤں میں جوتا نہیں ہے، دمشق کی جامع مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک شخص ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہے۔ اللہ سے شکوہ کر رہے تھے، اللہ سے شکایت کر رہے تھے کہ اللہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، اسی زبان پر شکایت، شکوہ۔ جب یہ دیکھا مسجد کے اندر ایک شخص معذور ہے، اس کے پاؤں ہی ہیں، فوراً سجدے میں پڑ گئے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ میرے پاس چلنے کے لیے پاؤں تو ہیں، اگر جوتی نہیں دی تو کیا ہوا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ۔ ابو ہریرہ، جہاں پر ابو ہریرہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کر رہے ہیں، وہاں پر پوری امت کو نصیحت ہے۔ کیوں؟ آپ پوچھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی، آپ کا بولنا، سب کیا ہے؟ شریعت ہے، دین ہے۔ آپ بولیں تو آپ کا بولنا دین بن جائے، آپ خاموش ہو تو آپ کا خاموش ہونا دین بن جائے، آپ چلیں تو آپ کا چلنا دین بن جائے، آپ کا بیٹھنا دین بن جائے۔ الغرض آپ کی پوری زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے لیے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آخر میں ایک ایسی دعا، یقیناً شیخ اس کی تائید کریں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی نیک کام، یقیناً آپ نیک کام کرتے تھے، کوئی کام اچھا ہو جاتا، اللہ کی نعمت نصیب ہو جاتی تو کیا کلمات کہتے؟ وہ کلمات آپ نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں نے بھی یاد کی، میں نے ادارے میں بچوں کو، اساتذہ کو، اور جمعے کے موقع پر باقاعدہ میں نے وہ پرچی بنا کر ساروں کو بانٹی، اور عام روٹین میں بھی الحمدللہ ایسی کوشش رہتی ہے۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ ہم سب پڑھ لیتے ہیں۔ یقیناً ہم سب کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں، ابھی بھی ہم اوپر دیکھیں، پنکھا ہے، کلین ہے، یہ مائک اور دیگر کتنی سہولیات ہمارے سامنے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں آپ پڑھ کر دیکھیں، یہ نعمتیں ان کے پاس نہیں تھیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ تو جس قدر ہمیں اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، جس قدر ہمیں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، ہم اس قدر زیادہ شکوہ کرتے ہیں، اس قدر زیادہ ہم ناشکری کرتے ہیں۔ تو دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اے اللہ تیری تعریف ہے، تیری حمد ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے کہ تو نے یہ ہمیں نعمت نصیب فرمائی ہے۔ جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، حسن سے، عہدے سے، الغرض پوری زندگی اللہ نے نصیب فرمائی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ہر وقت یہ کلمات پڑھتے رہیں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور جس کے پاس اللہ نے کوئی نعمت نہیں دے رکھی، اسے کیا چاہیے؟
کیا پڑھنا چاہیے اسے؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ جس حال میں تو نے ہمیں رکھا ہوا ہے ہم تیری رضا پر، تیری تقسیم پر راضی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں اپنے ادارے کی طرف سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے والد گرامی کی وفات کے بعد ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسک صاحب رمضان سے قبل ہمارے ہاں تقریب ہوئی تو وہاں پر خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے وہ ادارہ دیکھا، الحمدللہ اس کی تائید بھی کی اور دعائیں بھی کی اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مزید دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شعبہ حفظ ہے بہترین معیاری، اور اسی طرح تجوید قرآن کا 1 سالہ کورس ہے، اور اسی طرح 6 سالہ درس نظامی کا سلسلہ ہے، اور اس کے ساتھ ہم سکول پڑھاتے ہیں میٹرک سے BS تک۔ تو اللہ کی توفیق سے یہ کوشش کاوش اس وقت تک جاری رہے گی جب تک منہ میں زبان ہے۔ اللہ نے اسی طرح جسم میں جان رکھی ہے، کوششیں کاوشیں کرتے رہیں گے۔ اللہ ہماری کوششوں کو کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا اپنا کوئی بچہ ہمیں ضرور دیں، وہاں پر اس کو عالم دین بنائیں، قاری قرآن بنائیں۔ والد گرامی کی یہاں پر رک کر مجھے بات یاد آ رہی ہے، اسی حوالے سے جب یہ اعلان کرتے یا بات کرتے تو وہ یہ کہتے کہ ہم آپ کے پاس چندہ لینے کے لیے نہیں آئے۔ کیا لینے کے لیے نہیں آئے؟ اکثر اوقات علماء فضلاء آتے ہیں، یقیناً اپنی ضروریات معاملات اور اسی طرح مساجد مدارس کو قائم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے ہم چندہ لینے کے لیے نہیں آئے، ہم بندہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں آپ سے اعلان کر رہا ہوں، آپ سے درخواست کر رہا ہوں، ہمیں کوئی نہ کوئی طالب علم جو پرائمری پاس ہو یا مڈل پاس ہو ہمیں دیں، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز اس کو عالم دین بنائیں، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب اور غلام بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔